آسان ہوگا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الذی وہب لی علی الکبر، جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعاؤں کو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہمیں معاف کر دے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم کے والدین کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور آزر آپ کا چچا تھا۔ اب ان کا لفظ چچا پر بھی عموماً بولا جاتا ہے، لیکن والد کا لفظ حقیقی باپ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی والد جو ہے نا، والد یہ حقیقی باپ کے لیے ہی صرف بولا جاتا ہے، لیکن باپ یعنی اب عربی میں جو ہے یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دادا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہ مختلف رشتوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں جو آپ کا ابوئی کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ جو ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی ربنا اغفر لی ابوی نہیں کہا گیا، اس میں سارے آ جاتے۔ والد میں خالصتاً جو آپ کا حقیقی باپ ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے حقیقی باپ کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، صرف مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ کس کے لیے؟ اگر کوئی عیسائی ہے یا دیگر کسی مذہب سے تعلق ہے، آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر جا سکتے ہیں، لیکن مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں کی جا بلکہ والدی کا لفظ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں حقیقی ماں باپ مراد ہیں، اور بجازی باپ چچا وہ مقصود نہیں، اور وہ اس بات کا مستحق نہ تھا کہ اس کے لیے طلب مغفرت کی جائے۔ اور دوسرے حضرات جو حاضر کو آپ کا حقیقی والد ہی مانتے ہیں، ان کے نزدیک والدی سے مراد حضرت آدم و حوا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔